امریکہ اور ایران تیار ہوں تو پاکستان ثالثی کے لیے تیار، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا اظہار تشکر، عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو، امن سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے اعلان کے باوجود امریکی سینٹ کام نے ایرینا پر حملے جاری رکھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران پر 28 فروری سے اب تک 9000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملوں میں 140 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا۔ طے شدہ اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ایران کے اسپیکر باقر غالباف کا بیان۔ کہا فیک نیوز کا مقصد اقتصادی اور تیل کی مارکیٹس میں ہیرا پھیری کرنا ہے اور اس دلدل سے نکلنا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنسے ہوئے ہیں۔ بولے ایرانی قوم جارح ممالک کی مکمل اور شرمناک سزا چاہتی ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے تک تمام اہلکار اپنے لیڈر اور قوم کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ تہران کی مؤثر جوابی کارروائی کے سبب ٹرمپ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ اس لیے بھی پسپا ہوئے کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی مارکیٹ اور بانڈز کو خطرات بڑھ گئے تھے۔ اہلکار نے واضح کیا کہ کئی سازشوں کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا جا رہا ہے، مگر واضح جواب یہی ہے کہ ایران اور اس وقت تک دفاع جاری رکھے گا جب تک ضروری ڈیٹرنس حاصل نہیں کر لیتا۔ نہ تو اب نئے ہرمز جنگ سے پہلے کی حالت پر واپس جائے گی، نہ ہی انرجی مارکیٹ میں استحکام آئے گا۔ ٹرمپ کا 5 روزہ الٹیمیٹم کا مقصد ایرانی عوام کے خلاف جرائم جاری رکھنا ہے۔ ایران کا جواب وسیع تر دفاع جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے روکنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ 2 دن سے جاری مذاکرات میں مثبت ایرانی رویہ دیکھ کر محکمہ جنگ کو حملے روکنے کا کہہ دیا ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا کو بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں سمجھوتا چاہتے ہیں اور سمجھوتے کی بیشتر نکات پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار یا افزودہ یورینیم نہ ہو۔ آبنہ ہرمز فوری کھولنا ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ٹیلی فون پر بات۔ نیتن یاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے تمام مقاصد معاہدے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ تمام پابندیاں ختم ہونے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی گارنٹی لیں گے۔ اس بار آنکھ کے بدلے سر لیں گے۔ امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی تھی، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے۔ برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کے سہولت کاری میں ہوئے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے رپورٹر باراک روید کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں ملک امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ باراک روید نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ مصالحت کرانے والے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی اسلام آباد میں ایرانی اسپیکر غالباف سمیت ایرانی وفد سے ملاقات کرائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری گاڑیوں میں ہائی اوکٹین پیٹرول ڈلوانے پر فوری پابندی کا حکم۔ تمام محکموں، ذیلی اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی وارننگ۔
صدر زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء کی ملاقات، امن و امان اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا کہ معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ ایران کے کلسٹر وار ہیڈ سے اسرائیل پر حملے، اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہو گیا، میزائل گرنے سے شدید نقصان۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر بھی مشترکہ حملہ، حزب اللہ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف 60 سے زائد حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں امریکی بیس پر نئے حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی جاری رکھنے کا اندیا دیا۔ 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں لبنان میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، تبریز میں گھروں اور پارک پر حملوں میں 6 افراد شہید۔ ایران کے مشرقی صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ مرزداران میں رہائشی یونٹ پر حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے، 2 دیگر افراد پارک میں شہید ہوئے۔ تہران میں زوردار دھماکے، خرم آباد میں فضائی حملے میں 1 عمارت تباہ، 1 بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی۔ ایران کے شہر ارومیہ میں رہائشی علاقے پر فضائی حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ بندر عباس میں ایرانی سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں 1 شخص شہید اور 1 زخمی ہوا۔ سعودیہ سمیت خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون سے حملے، متحدہ عرب امارات میں الشوامخ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بھارتی شہری زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں اور 16 ڈرونز کو ناکام بنایا۔ حملوں میں 2 اماراتی فوجی اور مختلف ممالک کے 6 افراد شہید ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کا ہرات کی جانب داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل میں سے 1 کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا سعودی مشرقی ریجن کی جانب آنے والے 2 ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی جاسوسی طیاروں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوجی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو بھی میزائلوں اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% تک کمی، برنٹ آئل کی قیمت $12 کمی کے بعد $100 فی بیرل ہو گئی۔ WTI تیل کی قیمت $10 کم ہو کر $88 فی بیرل پر آ گئی۔ یوکرین کا روس کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹ ٹرمینل پر حملہ، یوکرینی ڈرونز کے جھنڈ نے پریمورسک کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ اس بندرگاہ سے روس روزانہ 10 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کرتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بندرگاہ سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور سیالکوٹ میں پسرو روڈ پر تیز رفتار کار کھڑی بس سے ٹکرا گئی، حادثے میں کار سوار 5 افراد موقع پر جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔